السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ بہت سارے فرینڈس پوچھ رہے تھے سسٹر آپ کہاں ہیں، ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی؟ تو جناب بس اللہ پاک کی دی ہوئی کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، جب وہ پتہ ہی نہیں چلتا آہستہ آہستہ آ جاتی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ ان آزمائشوں پہ پورا پورا اتریں۔ جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو صرف ان کا جسم ہی نہیں بلکہ پورا گھر ہی ایسا لگتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس چیز سے سب سے زیادہ جو ہے نا ان کی اولاد ٹوٹ جاتی ہے، جو کہ صرف اور صرف ان کا درد ہی نہیں بلکہ اپنی بھی بے بسی محسوس کرتی ہے۔ پہلے میں سنتی تھی نا کہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ 10 بچوں کو بھی سنبھال سکتا ہے، اور 10 بچے مل کر بھی اپنے باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو میں سمجھتی تھی یار شاید کھانا پینا، گھومنا پھرنا، کپڑے، یہ وہ، آنا جانا، شاید یہ بات اس بات کے ساتھ اٹیچ ہے۔ نہیں جی، اب احساس ہوتا ہے کہ نہ، اس چیز سے میں یہ سمجھتی تھی شاید اولاد لاپرواہی کرتی ہے یا یہ بات ہوگی۔ جب بات آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے نا، واقعی نہیں سنبھال سکتی اولاد ان کے سامنے وہ، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے سامنے پھلتے پھولتے ہیں، ان کے سامنے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، صحت مند بچے ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، زندگیوں میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ بڑے مزے سے سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب والدین کی باری آتی ہے نا تو ان کو سنبھالنے کا وقت آتا ہے تو وہ ہمیں اس طرح پھلتے پھولتے کوئی نظر آتے ہیں، وہ تو دن بدن کمزور، دن بدن بیمار، دن بدن ان کی وہ ہمت، وہ طاقت جو ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، وہ اس کی وجہ سے نا اولاد کی بے بسی بڑھ جاتی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ اولاد کی چیز آتی ہے کہ یہ نہیں سنبھال سکتی، یہ نہیں سنبھال پاتے ہم اس جگہ پہ آ کے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی ہمارے اوپر اگر کرم نوازی ہو، اور اللہ پاک کی بہت بڑی ہمارے اوپر مہربانی ہو، اس پاک پروردگار کا ہمارے اوپر رحم ہو، تو ہم اس چیز کو گزار لیتے ہیں۔ لیکن ہم کہاں ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے منٹوں کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، تو یہاں تو ایک پوری زندگی ہوتی ہے کہ اولاد اس وقت 30 سال 40 سال میں ہوتی ہے، والدین اس وقت 80 75 میں ہوتے ہیں، تو یہ چیز اس وقت جب آتی ہے نا تو یہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہماری بے بسی بڑی عجیب ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز، ہمارے پاس سٹاف، ہمارے پاس پیسے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے وہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جب والدین صبح اٹھتے ہیں، اپنی روٹین میں لگتے ہیں، ماں ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے، والد جو ہے باہر کی ذمہ داریاں پورے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ اپنی ساری خوشیاں چھوڑ کر ہماری خوشیوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، آج وہ ایک بستر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو کبھی ہم کو سنبھالتے تھے آج ہم انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بوجھ بن گئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے والدین میں تو یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ اتنی ہمت دکھاتے ہیں، اتنی ہمت دکھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح کا بڑھاپا اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہی بڑھاپا ہے کہ ہم بھی اتنی ہمت دکھائیں، اپنے ارد گرد والوں کو اور مضبوط بنائیں، اپنے ارد گرد والوں کو اور دکھائیں۔ یقین کریں کہ ہمارے والدین ہمارا سہارا لے کے چلنا ہی نہیں چاہتے، اتنی خودداری ہوتی ہے نا انسان کے اندر۔ اور بزرگوں کو میں کہتی ہوں کہ ایسی مضبوط ہونا چاہیے، ایسی خوددار ہونا چاہیے۔ دل تو ایسے موقع پہ کانچ کی طرح ٹوٹ ہی جاتا ہے جب ہمیں ان کی آنکھوں میں اداسی نظر آتی ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ہمیں ہمارا مستقبل چمکتا ہوا نظر آتا تھا، ہمارے خواب پورے ہونے کے اوپر ان آنکھوں کے اندر ایک تیز سی روشنی آتی تھی۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ وقت چینج ہوتا جاتا ہے، بس اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ ایسے وقت میں جب وہ مایوس ہو رہے ہیں تو صرف دوائیاں کھلا کر اپنا فرض پورا نہ سمجھیں، ان کو ایک تندرست ماحول پرووائڈ کریں، ایک نارمل قسم کی روٹین والا ماحول شو کریں۔ ان کے سامنے بجلی کا بل، گھر کا راشن، پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ایسی چیزوں کا آپ ڈسکشن بند کر دیں، بلکہ سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے اوکے اوکے، اور جو وہ کہیں ڈن کر لیں بس۔ کیونکہ جیسے ہمیں بچپن میں ان ساری باتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سا بل آیا، کون سا بل بھرا گیا، کون سا کام کب ہوا، کتنے مہمان آئے کتنے مہمان گئے، ہر چیز
ہمیں نہیں پتہ چلتی تھی، ویسے ہی ہمیں بھی ان کی خاموشی میں چھپی ہوئی اس تکلیف کو ہر حال میں سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کے والد یا والدہ بیمار ہیں تو ان کا صرف علاج ہی نہیں بلکہ ان کا جذبہ بھی زندہ رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کا فرض ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھرپور وقت نکالیں، مستقل ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں۔ جیسے ایک بچے سے بار بار پوچھا جاتا ہے آپ سوئے، آپ نہیں سوئے، آپ نے کھانا کھایا یا آپ نے ابھی تک نہیں کھایا، یا آپ کو یہ چیز لا دوں، اگر نہیں لا دوں تو کوئی وہ والی چیز نہ، بہت سارے آپشن اپنے پاس ریڈی کر کے رکھا کریں۔ اسپیس نہ دیں ان ساری چیزوں کو، بہت قریب، بہت کلوز ہونے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ بولوں گی کہ کمپٹیشن نہیں کرنا ہے آپ نے اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کہ اس نے کچھ نہیں کیا میں کیوں کروں، میں نے اتنا سارا کیا وہ کچھ نہیں کر رہا، اس میں مت پڑیے گا۔ آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ ان کے لیے کریں، جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آپ کریں، جتنا خلوص سے آپ کر سکتے ہیں کریں، کرتے رہیں۔ یہ وقت جو ہوتا ہے زندگی کا، یہ زندگی میں مجھے فیل ہوا ہے اس سے زیادہ قیمتی وقت آپ کے پاس دوبارہ نہیں آتا۔ سب چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں، زندگی کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ والی خواہش آپ دوبارہ کر کے بھی پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر والدین ارد گرد ہیں تو ان باتوں کا آپ کا دھیان رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف آپ کو محبت ہی نہیں دیتے، آپ کو ایک بھرپور زندگی دیتے ہیں جس کا کہ آپ قرض اتار ہی نہیں سکتے۔ آج کی ویڈیو شاید بہت سے لوگوں کو اداس بھی کرے گی، لیکن نہ ہر وقت آپ جو ہے نا بہت زیادہ چیزوں کو اچھا لے کے نہیں چلتے۔ آپ میری آڈینس ہیں، آپ میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی تکلیف بھی آپ سے شیئر کروں اور آپ سے کہوں کہ آپ لوگ میری اس تکلیف کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ میرے والد کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ والدین کی تکلیف اولاد کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہوتی، اور اولاد کا امتحان یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اولاد اس امتحان میں کامیاب ہو یا نہ ہو، پاس ہو نہ ہو، فیل ہو یا نہ ہو، اس کا دل کا مطمئن ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، والدین کا اس سے خوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ والدین کیا، آپ کے گھر جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے کمزور ہیں، اب وہ اپنے کام نہیں کر سکتے، آپ کریں ان کے کام، آپ کا دل اتنا خوش اور مطمئن ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اس سے بڑی دوا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو یہ سکون نہیں دے سکتا جو سکون آپ کو اس سے ملے گا۔ تو بس جی، میں اپنے والد کے ساتھ مصروف تھی، اور بس اس سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے دوستوں کے کہنے پہ، فرینڈس کے کہنے پہ ہمت کی، آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو شیئر کی، اور میں کیا کہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے نہ آئے، بلکہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی والدین بیمار ہیں لوگوں کے، جتنے اسپتالوں میں ہیں اس وقت، جتنے تکلیفوں میں، اللہ پاک ان سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور اولاد کے لیے بھی میں دعا کروں گی کہ اولاد کو اللہ پاک اتنی ہمت دے، اتنا حوصلہ دے، اتنا جذبہ دے کہ وہ اس چیز کو بہت اچھے سے لے کے گزر جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جمعے کا دن ہے، اللہ پاک ہم سب کی آسانیاں فرمائیں۔ اجازت دیں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔